अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के बंदे खैरियत से होंगे। अल्लाह के बंदो, 1 महीना गुज़र गया है गाज़ा के ऊपर जब से ये स्टार्ट हुआ सारा कुछ। 7 अक्टूबर से और आज 7 नवंबर है 2023। 1 महीना गुज़र गया है और इतना अजीबो-गरीब हम मुसलमानों के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिला है कि कुछ लोग तो ऑफ़ कोर्स बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, एजुकेट खुद को कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू इकोनॉमिकली बायकॉट इज़राइल। और काफ़ी सारे हम में मुसलमान ऐसे हैं, और ये अल्लाह की तरफ से कि इस टाइम में जो वर्ल्ड कप ने इतने मुसलमानों का एक चेहरा दिखाया है कि कितने सारे मुसलमान बैठे सिर्फ वर्ल्ड कप देख रहे हैं। फिर कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, कुछ लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, कुछ लोग घरों में अपने बात कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। लाइक जो लोग नीयत के साथ अच्छी नीयत लेके बैठे हुए हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, वो जो भी कुछ कर सक रहे हैं या जो भी कुछ उनके बस में है वो काम कर रहे हैं। नाउ पॉइंट बीइंग इज कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, हम कोई भी काम क्यों करते हैं, लाइक इस्लामिकली हम कोई भी काम क्यों करते हैं, या हम कोई भी काम क्यों नहीं करते हैं। हम नेक काम क्यों कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया होता है, अल्लाह ताला ने हमसे पूछ-गछ करनी है, हमें बात-पूछ करनी है, हमने मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है। हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है जिसकी वजह से हम नेक काम कर रहे होते हैं। हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसी ख्याल से पढ़ रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लोगों के साथ अच्छाई कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इस वक़्त काफ़ी सारे मुसलमान फ़लस्तीन के लिए ना बोल रहे हैं, ना घरों में बात कर रहे हैं, ना उन पे इकोनॉमिकली बायकॉट कर रहे हैं, ना ही वो उसके लिए कोई दर्द दिल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो ऑब्वियसली जो जिसकी प्रायोरिटीज़ क्रिकेट मैच होंगी और जिसकी प्रायोरिटीज़ इस वक़्त लाइक एनीथिंग अदर देन गाज़ा होंगी, तो वो साफ पता लगता है कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं कि कौन कितने पानी में है। हम मुसलमानों को, हम यूथ को, हम लड़कों को, हम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मैसेज जो सुनेगा, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम लोग क्यों बात नहीं कर रहे? हम लोग क्यों लोगों को एक दूसरे के साथ हम लोग क्यों डिबेट में नहीं जा रहे? इसलिए कि हम इसराइल के लिए हेट अपने दिल में रखें और उसके लिए हम काम करें। यहाँ तक कि कुछ लोग जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए, उनको भी आगे डिमोटिवेट कर रहे हैं। ये कह के कि तुम्हारी एक बोतल खरीदने से क्या हो जाएगा? तुम्हारा इकोनॉमिकली बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा? एक बर्गर तुम्हारा ना खाने से क्या हो जाएगा? प्लस दूसरा कि तुम जो स्टेटस के मुजाहिदीन बने हुए उससे क्या हो जाएगा? जो फेसबुक के मुजाहिदीन बने हुए उससे क्या हो जाएगा? तुम लोग अगर इतने बॉयकॉट करने वाले हो तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी बॉयकॉट करो जिनको तुम यूज़ कर रहे हो उन्हीं के खिलाफ, और ये यहूदी प्लेटफॉर्म तुम यूज़ कर रहे हो और यहूदियों का बॉयकॉट के लिए। जो बातें हमें ये आगे कर रहे होते हैं वो एक्चुअली उन्हीं यहूदी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम तक ये बातें पहुंचा रहे होते हैं, और अल्लाह ताला कहता है कि तुम वो काम क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। लाइक इफ दे आर नॉट डूइंग इकोनॉमिकली बॉयकॉट, हमें क्यों आके तुम कह रहे हो? अगर वो खुद इन प्लेटफॉर्म्स का बॉयकॉट नहीं करे तो हमें आके क्यों कह रहे हो? नंबर 1। नंबर 2 कि ऐसे लोगों के लिए आपको खुद एजुकेट होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को सिर्फ इग्नोर नहीं करना, आपने उनको उनके मामलात को सेटल करना है, उनकी बात को सेटल करना है। जो वो कह रहे हैं उसको सेटल करना है, उससे बात करनी है, उनको समझाना है कि भाई जो तुम बात कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि ये मुसलमानों के खून के ऊपर तुम वावेला करो, चीखो, बल्कि कहता है कि तुम इंसानों के खून के ऊपर वावेला करो, चीखो। ये एक मुसलमान की फितरत के अंदर अल्लाह ने डाल दी है कि तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम भी मर रहा होगा ना, तुम्हारे दिल में उसके लिए जज्बात उभरेंगे कि भाई क्यों मारा जा रहा है। मुसलमान तो चलो मुसलमान है, वो तो बहुत बड़ी एक चीज़ है, कितनी उनकी हुर्मत है। हम लोग क्यों नहीं कर रहे कुछ? हम लोग अपने आप को क्यों एक्टिवेट नहीं कर रहे? हम लोग क्यों अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं रहे? हम लोग इस वक़्त क्यों चेंज नहीं हो रहे? हम लोग क्यों इस फ़लस्तीन के लिए हर बंदा क्यों नहीं बात कर रहा? हर बच्चा, हर इंसान, हर बंदा क्यों नहीं एक्टिवेट कर रहा अपने आप को? हर बंदा क्यों नहीं मोबिलाइज़ कर रहा अपने आप को? सबसे ज़्यादा जो मुझे इसकी एक वजह नज़र आती है वो ये है कि जो काम यहूदी करते थे ना, वो आज हम मुसलमान करें। क्या? अफ़तुमिनून बिबादिल किताबि व तकफ़ुरून बिबाद। यहूदी क्या करते थे? कुछ हिस्सा ले लेते थे, कुछ हिस्सा छोड़ देते थे। हम क्या करें? हम वही कर रहे हैं जो उस वक़्त यहूदी कर रहे होते थे। कुरान मजीद को हम लेते हैं, कुरान मजीद में हमें जो बात पसंद आती है उसको हम ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो बात हमें नहीं पसंद आती उसको हम छोड़ देते हैं। नमाज हमें पसंद आई, नमाज पढ़ना शुरू हो गया। जिहाद नहीं पसंद आया, तो जिहाद नहीं करनी। रोजे पसंद आ गए, रख लिए, सब रख रहे हैं, हमें रखने पड़ेंगे, मजबूरी है। झूठ बोलने से रुक के लोग बातें सुनाएंगे। अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इंसानों के लिए एफर्ट पुट करने, और नहीं यार ये मेरे से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे से नहीं हो सकता। लाइक हम वो पार्ट ऑफ कुरान ले रहे हैं कि जो हमसे हो सकता है, और हम वो पार्ट ऑफ कुरान छोड़ रहे हैं जो हमसे हो सकता है लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला को ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ कुरान में हमारी नसीहत के लिए बता दी कि तुम लोग कहीं यहूदियों की तरह ऐसे ना हो जाना कि तुम बाज़ हिस्सा तुम कुरान मजीद का ले लो और बाज़ हिस्सा तुम कुरान मजीद को छोड़ दो। जो तुम्हें पसंद आया तुम उसको ले लो, जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जो नहीं पसंद आ रहा तुम उसको छोड़ो। ये कौन सी हरकत है? उन्होंने की, अज़ाब उनके ऊपर आया, हमें नसीहत कर दी कि तुम लोग ये ना कर लेना, और हमने वही किया जिसकी अल्लाह ताला ने जिसको हमें मना किया था।
اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں، اے مشرکوں، اے نان مسلمز، اے کوئی بھی انسان اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہیں 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 نہیں، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. جی، ایمان تو تم لے آئے ہو اللہ پہ، ایمان تو تم لے آئے ہو اللہ پہ، اسلام میں نہیں نا داخل ہو رہے. یہی تو پرابلم ہے میں. اسلام میں داخل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ فی السلم کافہ، پورا کا پورا داخل ہو جاؤ. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جس سے پہلے بات کی تھی کہ کتاب کا بعض حصہ مانو، بعض حصہ چھوڑ دو. یہ رویہ نہیں. پورا کا پورا داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پوری کتاب مانو. سب سے بڑا مسئلہ ہم سب کے اندر یہ ہے کہ ہم پوری کی پوری کتاب کو نہیں مان رہے. پوری کی پوری کتاب کو نہیں مان رہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ پارٹس کو مان رہے ہیں، کچھ پارٹس پہ عمل کر رہے ہیں. جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہمیں پسند ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، ادروائز ہم نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جس کا تمہیں ڈر ہے نا کہ ہم اللہ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا نماز نہیں پڑھی. نماز فرض ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں بولا. اللہ ہم سے پوچھے گا تم نے اس آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تم سے پوچھے گا تم نے اس فلاں آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا. او بھائی، او بہنوں، میرے بزرگوں، اللہ ہر چیز پوچھے گا کہ یہ ساری آیتیں 6000 پلس آیتیں جن جن پہ عمل کرنے والا تھا، جو احکام تھے، ان پہ عمل کیوں نہیں کیا. یہ قرآن ہی ایک سٹینڈرڈ ہوگا جس پہ ہم سارے آخرت کے دن پرکھے جائیں گے. اور اس قرآن میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں لکھا ہوگا. اس میں ہر وہ آیت لکھی ہوگی جو آج کے دن لکھی ہوئی ہے. تو ہمیں ہر اس آیت پہ عمل کرنا ہے. قرآن کو عمل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. فی السلم کافہ کا مطلب ہی یہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب سے بچنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پوری کی پوری کتاب کی ہر ایک ایک آیت پہ ہر ایک ایک مسلمان نے پوری کی پوری طرح سے عمل کرنا ہے. دیٹس اٹ، فائنل. اس میں کوئی پلس مائنس نہیں ہے. یہ بات کر دی سو اللہ تعالیٰ نے کر دی. پورا کرو گے، پورا اللہ تمہیں اجر دیں گے. نہیں کرو گے، ہر اس جگہ پہ، ہر اس آیت پہ پکڑے جاؤ گے تم قیامت کے دن جس پہ تم عمل نہیں کر رہے ہو. خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بات نہیں کر رہے ہو، کسی قسم کا سوچ نہیں رکھ رہے ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے ان کے لیے. کچھ بھی نہیں تم سوچ رہے ہو. اور جو لوگ اس میں یہ ایک اور رویہ آتا ہے سامنے کہ جی حکومت کے کام میں کرنے والے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم سے تو کوئی پوچھا نہیں جائے گا. اچھا، اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر پیش کرتے ہیں 59 کہ جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اس میں تین چیزیں تو آ گئی ہیں کہ جی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جس کے اندر کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہم علماء بھی اولی الامر ہیں اور حاکم وقت بھی اولی الامر ہے، گورنمنٹ بھی ہماری اولی الامر ہے. یہاں پہ ہم سے دو مسئلے ہوئے اس آیت کو سمجھنے میں، یا دو مسئلے ہوئے اس آیت کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں. نمبر 1 کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ہم نے اولی الامر کو اٹھا کے فرسٹ پہ رکھ دیا، اللہ کو سیکنڈ، رسول کو تھرڈ. سب سے پہلے ہم کس کی اطاعت کریں؟ اولی الامر کی. کہ اولی الامر ہمارا کچھ نہیں کر رہا تو ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا. انہی کا کام ہے کرنے والا، وہ نہیں کر رہا، ان سے بات پوچھو. اچھا، ووٹ دینا تو کہتے جی ہماری طاقت سے بن رہا ہے وزیر اعظم، ہم وزیر اعظم بناتے ہیں، ہمارے ٹیکسز سے سارا کچھ چلتا ہے، ہم مالک ہیں گورنمنٹ کے، ہم مالک ہیں ڈپارٹمنٹس کے. تو مالکوں، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے کوئی کام کیوں نہیں کرا رہے ہو تم؟ نمبر 1. نمبر 2، اولی الامر کو ہم نے پہلے رکھ دیا، اللہ کو بعد میں رکھ دیا، رسول کو بھی بعد میں رکھ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کو ہم نے بعد میں رکھ دیا. ایک تو یہ غلطی ہوئی ہے. حالانکہ پہلے کیا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس قرآن کی اطاعت کرو گے نا تو تمہیں خود ہی اپنے قرآن غلط نظر آ جائیں گے. نمبر 2، اللہ کی اطاعت کرو گے تو ڈائریکٹلی تم رسول اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاؤ، کیونکہ اللہ نے ہی کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے، جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے، جب تم رسول کی اطاعت کرو گے اور ان کو پڑھو گے، تمہیں یہ خود پتہ لگ جائے گا قرآن پڑھ کے، سیرہ پڑھ کے، حدیث پڑھ کے کہ یار یہ ہمارے قرآن غلط ہے. سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں، بالکل اسلام کے خلاف کر رہے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کا حکم دے دے؟ تو پھر پوری آیت لیا کرو، پوری آیت ہمیں سنایا کرو، صرف اولی الامر تک نہ سنایا کرو، پوری آیت سنایا کرو. پوری آیت کیا ہے جی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، پھر تنازع کیا ہو کہ تمہیں جب اللہ رسول کی تم نے اطاعت کا حکم لے لیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، تمہیں پتہ لگا کہ ہمارے قرآن تو غلط کر رہے ہیں، ہمیں پتہ لگا یہ تو اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ تنازع ہو گیا ہمارا ان کے ساتھ؟ ایک ہوائی تنازع ہو گیا، کیونکہ آپ ان تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، آپ ان تک جا نہیں سکتے ہیں. اتنا آپ کو بری طرح سے مجھے، آپ کو، ہمیں اتنی بری طرح سے قید کیا ہوا ہے، آزاد پاکستانی قید پاکستان. تنازع ہمارا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ فردوہ الی اللہ ورسول. تو اللہ کی طرف واپس جاؤ، رسول کی طرف واپس جاؤ. اس تنازع کا حل کہاں سے لو؟ قرآن سے لو. اس تنازع کا حل کہاں سے لو؟ حدیث سے لو اور سیرت سے لو. تمہیں پتہ تو لگے کہ بھائی ہمارا کرنے والا کام کیا ہے. ہم تو حکمرانوں کے اوپر بیٹھ گئے کہ حکمران کریں گے جو بھی کریں گے، اور حکمران کچھ کر نہیں رہے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ حکمران خود ٹھیک نہیں ہے. تنازع ہو گیا تو ہم واپس بھی نہیں جاتے ہیں، اور لوگوں کو ہم آدھی آدھی آیتیں سناتے ہیں کہ یار بس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، جو کرنا ہے حکمرانوں نے کرنا ہے، تمہارا کام تھا ٹیکسز دینا. اور تب ہم بڑے چودھری بنے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکسز پہ ڈپارٹمنٹ چل رہے ہیں، پولیس والا روک لیں، کہتے ہیں تمہاری سیلری ہماری ٹیکسز سے جاتی ہے. فوج کے بارے میں کہتے ہیں جی ان کی سیلریز ہماری ٹیکسز سے جاتی ہیں.
جب ہم سارا کچھ مالک بن کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسز سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو تم ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے ہو کہ بھائی ہمارے ٹیکسز سے تم لوگ چل رہے ہو، تو ہم جو چاہتے ہیں ہم قوم کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ تم کیوں نہیں پورا کر رہے ہو، یا اس کے اوپر تم کیوں نہیں بات کر رہے ہو؟ آدھی آیتیں سناتے ہیں اور اس کے بعد اچھا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں قیامت پہ اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اور اس سے بہتر تعبیر ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جب تمہارا یہ تنازع ہو گیا ہے اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قیامت پہ ایمان رکھتے ہو، تو بھائی قرآن کی طرف واپس آؤ نا، پڑھو نا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں تم سے، دیکھو نا مظلوم جب ہمیں پکار رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے اس کو رسپونڈ کرنا، کیسے کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں، یہاں جہاں تک تمہاری بات ماننے والی ہے وہ ماننے والی ہے کہ یار تم کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اور جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنے دو، جو کر سکتے ہیں وہ تو کرو سارے مل کے۔ اکنامک بائیکاٹ کو ہم اتنا برا کہتے ہیں جبکہ شیب ابی طالب کی گھاٹی کا جو واقعہ ہے وہ اکنامک بائیکاٹ ہی ہے، اللہ کے بندے مشرک بندوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کا جو کیا اللہ کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے، جس کا اتنا برا رزلٹ آیا کہ عام الحزن کا سال ڈکلیئر ہو گیا۔ قیامت تک آنے والا ہر جو بندہ سیرت پڑھے گا اس کو پتہ لگے گا کہ یار عام الحزن کا سال کیا ہے، آپ کی زندگی کا اتنا بڑا غم ہے، اور وہ کس کا رزلٹ ہے؟ اکنامک بائیکاٹ کا جو مشرکین مکہ نے آپ کا کیا تھا۔ وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہماری ایک بوتل نہ خریدنے سے کیا ہوگا، ہمارا ایک برگر، اتنا فضول ترین یہ بات ہے جو ہم ایک دوسرے کو کر کے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اکنامک بائیکاٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ہے، ایٹ لیسٹ جب وہ یہ کام کرے گا تو اس کو کہیں تھوڑا سا تو اپنے آپ مسلمان فیل ہوگا کہ یار آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ فار پیلسٹینین پیپل، پیلسٹینین مسلمس۔ یہ تو کرنے دو یار، جو یہ کر رہا ہے اس کو یہ کرنے دو، موٹیویٹ کرو، اپنے گھر والوں کو بولو، اپنے گھر والوں کو روکو، باہر سب کو روکو، اور جو کام تم کر سکتے ہو وہ کرو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بعض آیتیں لے لو، بعض آیتیں چھوڑنے والا کام نہ کرو، قرآن پورا پڑھو، قرآن کے اندر جہاں پہ جہاد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لو، اور جہاں پہ نماز کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لو، جہاں پہ زکات کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لو، جہاں پہ حج کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لو، جہاں پہ آسانی کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لو۔ یہاں پہ تو ہم لے لیتے ہیں کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی مشکل نہیں، زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، وہ تو ہم بات لے لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ کچھ کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہمارے حکمرانوں سے ہوگا، اور حکمران غلط ہوں گے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے بولا ہے، فردوہ الی اللہ ورسول بولا ہے، اس کو تو ہم نے عمل نہیں کرنا۔ آدھے مسلمان نہ بنو، پونے مسلمان نہ بنو، فی السلم کافہ پورے مسلمان بنو۔ قرآن مجید کو پڑھو، ہر ایک آیت کو پڑھو، ہر ایک آیت پہ تم سے سوال ہوگا، میرے سے سوال ہوگا، ہر ایک آیت پہ کسی بھی حد تک تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے کرو، لیکن کب کرو گے؟ جب تم پڑھو گے، جب میں پڑھوں گا۔ جب تک ہم یہ کام کریں گے نہیں تب تک ہم عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کے آگے پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں گے۔ نمازیں ہم ایک نہیں پڑھتے ہیں اور دوسروں کو ہم روکیں کہ تمہاری یہ بوتل خریدنے سے کیا ہوگا۔ تم بیٹھ کے میچ دیکھو، ہم بیٹھ کے غزہ کو دیکھتے ہیں، اور تمہارے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی۔ وہ تو بیچارے تو نہیں، بیچارے تو ہم ہیں، وہ تو شہید ہو کے زندہ ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کہتا ہوں کہ مرا ہوا نہ بولو، اور ہم زندہ ہوتے ہوئے مرتے جا رہے ہیں۔ ایک فلسطینی بچہ جب مرتا ہے، مرتا نہیں ہے وہ، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو پوری مسلم امہ کو مار دیتا ہے، پوری امت مسلمہ کو مار دیتا ہے، کہ دکھا دیتا ہے کہ تم مرے ہوئے ہو، میں شہید ہو رہا ہوں، میں زندہ ہوں۔